کیا آپ نے رات کی تنہائی میں سوچا ہے تم رب سے خفا ہو یا رب تم سے؟ تم نماز چھوڑ چکے ہو اور پھر بھی سکون چاہتے ہو۔ تم رب سے بات نہیں کرتے پھر شکایت کیوں کرتے ہو؟ میرے بھائیوں، اگر یہ پیغام آپ کو اچھا لگے تو آج کی نماز مت چھوڑنا اور کسی ایک دوست کو ضرور شیئر کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے۔ میرے بھائیوں، جس دن تو رب کے آگے سجدے میں گر جائے گا اسی دن دنیا کی ہر مشکل پر تو غالب آ جائے گا۔ نماز چھوڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے سب سے بڑی طاقت کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آج فیصلہ کرو، یا رب کی طرف پلٹ جاؤ یا اسی بے سکونی میں جلتا رہ جاؤ۔ مت کہو کہ وقت نہیں ہے، وقت تو قبر میں بھی بہت ملے گا، لیکن وہ نماز نہیں ملے گی۔ اس لیے اٹھو اور وضو کرو، اللہ کے در پر جھک جاؤ۔ پہلا سجدہ آج ایسا کرو کہ رب بھی کہے، اٹھو میرے بندے، تو میرے لیے آیا اور میں تیرے لیے ہوں۔ کبھی رات کی تنہائی میں ذرا سوچو اور اپنے دل سے پوچھو کہ تمہیں سکون کیوں نہیں ملتا، کیوں ہر خوشی تمہیں ادھوری لگتی ہے؟ تو ایک آواز آئے گی کہ تو نے رب کو چھوڑ دیا، اور جب بندہ رب سے منہ موڑ لے تو ساری دنیا مل کر بھی اسے سکون نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کفر کیا۔ سوچئے، ہم دن میں 5 وقت کھانے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، سونے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، باتوں اور موبائلوں میں وقت نکال سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کیوں وقت نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم اس زندگی میں اللہ کو بھول کر یہ گمان رکھتے ہیں کہ موت کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کا دین اسے نماز کے لیے مسجد نہ کھینچے وہ دین اسے جنت تک کبھی نہیں لے جائے گا۔ نماز نہ پڑھنے والا اپنے رب سے کٹ جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل میں برکت نہیں آتی اور وہ بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے رب کی نافرمانی کر کے کیسے سکون کی امید رکھ سکتے ہیں؟ آج ہی توبہ کریں، آج ہی عہد کریں کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو آئیے آج کے جمعہ کو اپنی زندگی کا ایک نیا موڑ بنائیں، مسجد سے جڑ جائیں، سجدے کو اپنائیں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز کی توفیق عطا فرمائے اور سکون کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت تک پہنچا دے۔